محمد صاحب کو بخاری میں کہا جاتا ہے. میں آپ کو کچھ بخاری کی حدیثیں اب دکھانا شروع کرتا ہوں اور وہاں سے ہم آگے چلیں گے کہ ٹیمپل ڈسٹرکشنز کی جو اصل رول اینڈ ریگولیشن ہے وہ کہاں سے آتی ہے. ٹھیک ہے, ٹیمپلز کی ڈسٹرکشن کے احکامات کہاں سے آتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں تھوڑا سا محمد صاحب کی احادیث کو اور آج کے ٹاپک پہ جاننا شروع کرتے ہیں چیزوں کو. There was a house called Dhul Khalasa. ایک دل خلاصہ کے نام سے ایک گھر تھا. In the pre-Islamic period, اسلام سے پہلے. It was also called Al-Kaaba Al-Yamama. یمامہ میں یمنیہ کا ایک کعبہ بھی اسے کہا جاتا تھا, کیونکہ کعبہ اس زمانے میں ٹیمپل کو ہی کہا جاتا تھا, یا اس کو الکعبہ الشمیہ کہا جاتا تھا. اللہ messenger said to me, اللہ کے messenger نے مجھے کہا, will you relieve me from Dhul Khalasa? کیا تم مجھے سکون دلاؤ گے اس دل خلاصہ سے. So I left for it with 150 cavalry men. تو میں نکلا 150 گھوڑ سوار لے کے. From the tribe of Ahmas, and then we destroyed it, killed whoever we found there. Then we came to the prophet and informed it about it. He invoked good upon us and upon the tribe of Ahmas. محمد اپنے زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا ٹیمپلز کو ڈسٹروائے کروانا. دل خلاصہ کا جو ٹیمپل ہے وہ یمامیہ دور دراز کے علاقے میں ہے, جس کا محمد کے کو کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں, مگر ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں ابھی حدیث دکھاؤں گا کہ محمد نے کہا تھا کہ مجھے میرے رب نے, یعنی کہ میرے اللہ نے بھیجا ہے اس دنیا کے اندر تمام آئیڈلز کو ختم کرنے کے لیے. کیا کرنے کے لیے جی؟ تمام آئیڈلز کو ختم کرنے کے لیے. دس از وائی ہی واز بورن سو کالڈ. تو جناب یہ ہمارا آج کا اسٹارٹ ہے. سب سے پہلے محمد نے ٹیمپلز کو ڈسٹروائے کرنا شروع کیا. اور ابھی ہم بخاری کی حدیثوں پہ ہیں, ابھی ہم قرآن پہ بھی چلیں گے. بخاری کی ایک اور حدیث دکھاتا ہوں آپ کو. دا پروفٹ انٹرڈ مکہ, پروفٹ مکہ میں داخل ہوا. There were 360 idols around the Kaaba. 360 آئیڈل تھے کعبہ میں. He started stabbing the idols with stick. وہ شروع ہوا ان آئیڈلز کو سوٹی سے مارنا, سٹیب کرنا, جس طرح چاقو سے سٹیب کیا جاتا ہے, ورڈ سٹیبنگ لکھا ہوا ہے, یعنی کہ سوٹی اس کے اندر گھسیڑنا. He had in his hand, جو کہ اس کے ہاتھ میں تھی, and reciting, اور اس نے کہنا شروع کر دیا, truth has come and falsehood has been vanished, has vanished. Now this is something جو کہ مسلمان ہمیشہ بولتے ہیں جب بھی جا الحق, واہ 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 واہ. اب یہ آپ کو ملے گی کہاں پہ؟ قرآن چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 81 میں. جا الحق و زہق الباطل. ٹھیک ہے جی, یہ کیا ہے جی؟ باطل کو وینش کر دیا گیا. ابھی میں آپ کو تھوڑا سا اوپر سے دکھا رہا ہوں. اوکے جی, ابھی ہم نے دیکھا محمد جو ہے وہ کس طریقے سے آئیڈل بریکنگ کو پروموٹ کرتا ہے, اینڈ دیٹ از پرفیکٹلی فائن. ٹھیک ہے نا, کیونکہ بھائی کیونکہ قرآن کہتا ہے کیا کرنا ہے, حق ثابت ہو گیا ہے, فالسہڈ وینش ہو چکا ہے. میں نہیں کہہ رہا, حدیث کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس ایک اور مسئلہ آ جاتا ہے, محمد کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ محمد کو اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ وائی واز محمد ایون بورن؟ پیدا ہی کیوں ہے؟ ایک اور حدیث لیتے ہیں پہلے, پھر پیدائش کی حدیث میں محمد کو بتاتے ہیں آپ کو. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. Should I not send you to the same mission as Allah messenger sent me? کیا میں تمہیں اسی مشن پہ نہ بھیجوں جس مشن پہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا تھا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ علی کہہ رہا ہے. Do not leave an image without obliterating it. Oh my goodness, sorry everyone. Obliterating
یعنی کہ تباہ کرنے، اس کو مسخ کرنے، اس کے اوپر پینٹ شینٹ ڈال کے خراب کرنے کے لیے. اور اے ہائی گریو وداؤٹ لیولنگ، اور کوئی بھی ایک گریو جو کہ زمین سے اوپر ہوئی ہے اس کو لیول کرنے سے. This hadith has been reported by Habib with the same chain of transmission, and he said, do not leave a picture without abbreviating. تماثیل، یہ دیکھیں تمثلا واللہ حبیبی، اور صورتن الا تمستا، کوئی بھی پکچر، امیج یا صورت یعنی کہ فیس نہیں رہنا چاہیے کہیں پہ بھی بجائے اس سے پہلے کہ تم اس کو تباہ و برباد نہ کر دو. دس از ہاؤ ایوری تھنگ اسٹارٹیڈ. آگے دیکھتے جی، اس حدیث کی بیس کے اوپر آپ کو آگے دکھاتے ہیں کچھ ڈیٹا، اور پھر ہم اپنے مدعے کو اچھے طریقے سے سٹارٹ کریں گے. اور یہ تو ہندی میں بھی ہے، لیکن یہ ساحل آئے گا تو ہی پڑھے گا ہندی میں انگریزی میں پڑھ لیتا ہوں، مگر اس کا ہندی بھی ہے یہاں پہ. واہ واہ، بڑی ڈفرنٹ ٹرانسلیشن ہے یار اس کی. اردو بھی ہے واللہ حبیبی، اردو میں دیکھتے ہیں کیا ہے. بتوں کو توڑنا واجب ہے، واللہ حبیبی بتوں کو توڑنا واجب ہے رے. شرعی دلائل سے بتوں کے اندام کا ثبوت ملتا ہے، یعنی کہ تباہ کرنے کا ثبوت ملتا ہے، جن میں چند ایک آپ کو بتاتے ہیں. مجھے علی ابن طالب نے کہا، کیا میں تجھے اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کے لیے مجھے رسول نے بھیجا تھا. یہ حدیث ابھی ہم نے صحیح مسلم کی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ تم جو بھی مجسمہ دیکھو اسے مٹا ڈالو، اور جو قبر اونچی دیکھو اسے زمین کے برابر کر دو. الحمدللہ. امام مسلم رحم اللہ علیہ نے عمر بن ابسا سے بیان کیا، انہوں نے کہا وغیرہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس چیز کے ساتھ مبعوث کیا؟ تو رسول نے فرمایا، مجھے صلہ رحمی کرنے اور بت توڑنے اور اللہ کی وحدانیت بیان کرنے اور کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا ہے. اللہ نے آپ کو پیدا ہی کیوں کیا؟ میں نے ابھی آپ لوگوں سے سوال کیا تھا کہ محمد کو اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا ہے. محمد اپنے منہ سے بتا رہا ہے کہ میرے کو اللہ نے پیدا کیوں کیا. 3 کام کرنے کے لیے اللہ نے محمد کو پیدا کیا. نمبر 1 صلہ رحمی. صلہ رحمی مسلمانوں کے ساتھ بائی دا وے، بت توڑنے، ہر قسم کا بت توڑ دے بھائی، اور وحدانیت یعنی کہ قرآن کی وحدانیت وہ کس قسم کی ہے وہ ہم دیکھ چکے ہیں. That's it. یہ 3 کام کرنے کے لیے اللہ نے محمد کو بنایا تھا. وہ جو بچیاں چوری کر کے ان کے ساتھ ڈنگی ڈنگیاں کر رہا تھا وہ سیپریٹ ہے، وہ ایویں ایڈڈ پلس تھا. وہ 11 13 ایک ہی ٹائم میں بیویاں رکھنا، 4 غلام رکھنا، وہ ایڈیشنل ایڈڈ پلس تھا. وہ باغ کھجوروں کا رکھنا وہ ایڈڈ پلس تھا. ٹھیک ہے نا. گھوڑے شوڑے اونٹ شونٹ رکھنا وہ ایڈڈ پلس تھا. لینڈ پہ قبضہ کرنا اور ادھر کا بادشاہ بننا وہ ایڈڈ پلس تھا. یعنی اصل میں 3 کام کے لیے بھیجا تھا، وہ باقی ساری چیزیں ایڈیشنل تھی. وہ ہوتا ہے نا، آپ جاؤ 3 چیزیں خریدنے کے لیے تو آلو خرید لو، ٹینڈے خرید لو، گوبھی خرید لو، تو ساتھ میں دھنیا مفت. تو وہ جو بیویاں رکھ رہا تھا نا وہ دھنیا ہے جو مفت میں ساتھ میں مل رہا تھا اس کو. اصل میں 3 کام یہ کرنے آیا تھا، بت توڑنے، صلہ رحمی کرنے اور اللہ کی وحدانیت بیان کرنے. باقی ایڈڈ پلس تھا، وہ مفت کا. اور اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان بتوں کی بات کی جائے تو ان کا توڑنا زیادہ مقتدر اور ضروری ہو جاتا ہے. لو جی، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بت بنایا ہوا ہے اس کو بھی توڑ دینا، لیکن اگر آپ اس بت کی پوجا کر رہے ہیں واللہ حبیبی پھر تو یہ ایبسلوٹلی ضروری ہو جاتا ہے. بھائی بت تو ویسے ہی توڑ دینے کا، ٹھیک ہے، بت تو ویسے ہی توڑ دینے کا. ہاں البتہ خانہ کعبہ میں جو بت لگا ہوا نا کالے رنگ کا وہ نہیں توڑنے کا، کالا پتھر وہ نہیں توڑنے کا. لیکن جو ہندوؤں کے مندر میں کالا پتھر لگا ہوا ہے اس کو توڑنے کا، لیکن جو خانہ کعبہ میں کالا پتھر لگے گا اس کو نہیں توڑنے کا. ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. لیکن اینی ہاؤ، امام بخاری وغیرہ بیان کرتے ہیں، اے جریر کیا تم مجھے ذی الخلاصہ سے راحت اور آرام نہیں پہنچاؤ گے؟ ذی الخلاصہ والی بخاری کی حدیث میں نے بھی دکھا دیا آپ کو، جسے یمنی کعبہ بھی کہا جاتا ہے. تو وہ بیان کرتے تھے کہ میں 150 گھوڑے لے کر گیا، میں گھوڑے پر نہیں بیٹھ سکتا تھا، تو میں نے اس کا نبی سے ذکر کیا. رسول نے فرمایا میرے سینے پر ہاتھ مارو، اور کہنے لگے اے اللہ اسے گھوڑے پر ثابت کر دے، اسے ہدایت اور رہنمائی دے.
سینے پہ ہاتھ مرواتا ہے محمد. اینی ہاؤ وہ بیان کرتے ہیں میں گیا اور اسے آگ سے جلا دیا. پھر جریر نے ایک شخص جس کی کنیت وغیرہ وغیرہ تھی نبی کریم کو خوشخبری دینے کے لیے روانہ کیا. تو رسول کے پاس آیا اور رسول کریم کو بتایا میں آپ کے پاس اس وقت آیا ہوں. جب ہم ایک خارج زدہ اونٹ کی طرح سے چھوڑا تو رسول نے 5 بار ان گوروں پر سواروں کو برکت عطا فرمائی. الحمدللہ برکت ہو برکت ہو برکت ہو برکت ہو بڑا برکت ہو الحمدللہ. آگے چلتے ہیں سر تھوڑا سا. اس حدیث میں ہر اس چیز کو جو انسان کو فطرے میں ڈالے چاہے وہ انسان ہو یا حیوان ہو یا پھر عمارت یا کوئی جمادات وغیرہ اسے ختم زائل کرنے کی مشروعیات پائی جاتی ہیں. دوبارہ سے اسٹیٹمنٹ کو پڑھیے گا کیونکہ باقی ساری چیزیں اس اسٹیٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہیں. ہر چیز جو انسان کو فتنے میں ڈالے, فتنہ کیا ہے, فساد کیا ہے, یہ ہم بعد میں رکھیں گے, چاہے وہ انسان ہو حیوان ہو یعنی جانور ہو یا انسان ہو یا عمارت ہو یا کوئی جمادات وغیرہ ہو, کسی بھی اسے ختم کرنا. اس چیز کو سمجھو کہ دس از ہاؤ دے ایکچولی کم اپ, دس از ہاؤ دے اسٹارٹڈ. خالد بن ولید کو عزا کا بت ختم کرنے کے لیے روانہ کیا. مجاہدین کی ایک جماعت کو منات کا بت ختم کرنے کے لیے روانہ کیا, العزا کے بعد جو منات تھی. عمرو کو لشکر دیا سوا کا بت گرانے کی مہم پر روانہ کیا. بدایا والنہایا کے اندر سارا کچھ لکھا ہوا ہے. تصویر کے مسئلے میں بات کرتے ہیں, تصویر منع ہے, ٹھیک ہے, وہ مجسم تصویر جس میں مجسمے اور بت مانا ہے ختم کرنی ہے. مختلف علاقوں میں بت توڑ دیے گئے تھے. وہم و گمان نبی کبھی ان بتوں اور مجسموں کو چھوڑنے والے نہیں تھے, خاص کر اس کی بات کرتے تھے. اگر یہ کہا جائے کہ بت اور مجسمے تو بہت پرانے ہیں تو فرعونوں اور فرقیوں وغیرہ کے مجسمے ہیں تو صحابہ کرام نے انہیں کہتے چھوڑ دیا. اس کا جواب یہ یہ بت 3 وجوہات سے خارج نہیں ہو سکتے. اول, یہ بت کسی دور دراز جگہ میں ہو جہاں صحابہ پہنچے ہی نہیں, اس لیے مصر کے بت بچے رہ گئے. دوم, یہ بت ظاہر نہ ہو بلکہ فرانا وغیرہ کے گھروں میں ہو, گھروں میں تھے ظاہر نہیں تھے وہ بچے رہ گئے. جب ظالموں اور عذاب کر کے علاقوں تیزی سے گزرتے تھے تو ان جگہوں میں داخل ہونے کی ممانعت تھی. صحیحین صحیح حدیث میں ہے کہ علاقے میں جو روتے ہوئے وغیرہ وغیرہ چھوڑ دے سے, سمودیوں کے علاقے صاحب حجرہ کے پاس گزرے وغیرہ وغیرہ, رونے والے اس علاقے میں سے گزرے وغیرہ وغیرہ. اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا گمان ہے کہ انہوں نے کوئی عبادت گاہ یا ان کا کوئی گھر دیکھا, وہاں داخل ہی نہیں ہوئے, اس میں جو کچھ تھا اسے دیکھا ہی نہیں. احرام اور اس کے علاوہ جو کچھ متعلق جس اشکال پتہ اس بنا پہ اشکال زائل اور ختم ہو جاتے ہیں, یہ احتمال بھی کہ دروازے اور اندر داخل ہونے کے راستے میں مدفن ہو, نظر ہی نہ آتے ہوں, لہذا چونکہ نظر نہیں آئے تھے اس لیے وہ بچ گئے تھے. آج جو بت ظاہر ہیں اکثر ریت مدفن میں ہے, یہ حال ہی میں ملے ہوں گے کہ دور دراز مقام سے آئے ہوں گے جہاں صحابہ کرام نہیں پہنچے. لہٰذا صرف وہ بت بچے ہیں ایجپٹ کے اندر جہاں پہ صحابہ کرام پہنچے نہیں, جو دروازے سے ظاہری نظر نہیں آ رہے تھے. اگر آ جاتے تو ان کو بھی تباہ و برباد کر دیتے. لے سر, یہ بیسک ایسنس ہے دینی بھائی ہمارے پیارے رسول کا. کیا کہیں گے اب آپ؟ نہیں اب کہنا کیا ہے, ابھی تو لوگوں کو یہ سب باتیں نہیں پتا تھی, اب جب پتا چلی دھیرے دھیرے تب لوگ کہہ بھی رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. بے شک بے شک بے شک بے شک. سر جی دیکھیں قرآن تک جاتے ہیں یہاں سے سیدھا, اور ہم ذرا قرآن کو تھوڑا سا ایکسپلور کرتے ہیں. آفٹر ریڈنگ آل دس, یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد ہم ذرا قرآن کے اوپر چلتے ہیں. قرآن میں ایک آیت ہے, جب لوگ ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, جب مسلمان اللہ کی راہ میں قتل و قتال کرتے ہیں, اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں. نہیں بھائی, جو لوگ کافر ہیں وہ تم سے لڑ رہے ہیں, ڈنگر کے بچوں تم ان کے اوپر جا کے اٹیک کر رہے ہو, وہ تم سے لڑ رہے ہیں. وہ طاغوت کی راہ میں اٹیک نہیں کر رہے, وہ تم سے لڑ رہے ہیں کیونکہ تم ان کے اوپر آگے اٹیک کر رہے ہو ڈنگر. تو میں تم جنگ کرو شیطانوں کے ساتھ, یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے. لو جی بھائی لوگوں, ان ایسنس یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو نان مسلم ہیں وہ بائی ڈیفالٹ شیطان ہے. نان مسلمز بائی ڈیفالٹ شیطان ہے, یا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہر نان مسلم کا خدا شیطان ہے. سمپل. دونوں میں سے ایک چیز, اس آیت میں سے دونوں میں سے ایک چیز کو آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. یا تو ہر نان مسلم شیطان ہے,
یا نان مسلموں کا خدا بھگوان شیطان ہے. یو گوٹا پک ون. جو آپ کیونکہ یہ شیطان ہے، تم لوگ قتال کر رہے ہو اللہ کی راہ میں، یہ کافر لوگ ہیں طاغوت کی راہ میں. حالانکہ تم لوگ ان پہ اٹیک کر رہے ہو تو وہ آگے لڑائی تو کریں گے. تو جب جنگ کرو شیطانوں کے ساتھیوں سے، یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے. کسی بھی مسلمان کو اسلام سے باہر نکالنے کے لیے، اسلام اس کو اگر سمجھ آ جائے تو وہ اسلام میں رہ نہیں سکتا.